Ladies and gentlemen, welcome to the Ambassador's Lounge. I have with me today Ambassador Asif Durrani and Ambassador Riaz Bukhari. And we are going to talk about the latest resurgence of terrorism in Pakistan. Ladies and gentlemen, the US withdrew its troops from Afghanistan in 2021. And it was hoped that after this withdrawal, peace and calm would return not only to that country, but also to the region and to Pakistan. 2022 was bad. 2023 was worse. And 2024 is still worst. What is happening now is that we have terrorism in KPK, and the government believes that TTP, which has bases in Afghanistan, are responsible. In Balochistan, what we see is a sort of secessionist movement and insurgency. The analysts believe that three groups, the BLA, the TTP, and ISKP, they account for 85% of the incidents of terrorism. Ladies and gentlemen, this is what we are going to discuss with my panelists. Asif, coming to you first. We see terrorism in KPK. We see insurgency in Balochistan. Are there some commonalities in this thing, in these two? Imran, thank you very much. Again, when you talk about Balochistan insurgency, it is fifth in the series, and this latest one started with the murder of Nawab Akbar Bugti in 2006. And it's now going to be around 19 years, not a small period. This was not the case with TTP. TTP took birth in 2007, and it was a reaction to what President Musharraf, he took the decision to join hands with the Americans against war on terror. اور اس کا جو کامن ریفرین تھا TTP کا، وہ یہ کہتے تھے اس وقت اپنے جو کرٹکس سے کہ وی آر دا سیم پیپل، وی آر سیم مجاہدین. وین سوویت ٹروپس ور ان افغانستان وی فوٹ ود دی افغان مجاہدین. دین کیم طالبان، سو وی ور ود دیم بیکاز دیر واز سول وار سچویشن، اور مجاہدین گروپ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے لڑنے لگے. لیکن یہ جو یو ٹرن ہے تو آپ نے لیا، یعنی مشرف صاحب نے لیا. اس وقت TTP کا وجود نہیں تھا، 2007 سے پہلے تک وجود نہیں تھا، لیکن وہ بہرحال انہوں نے ایک طرح سے ویپنز اٹھا لیے تھے، اور پھر یہ امبریلا آرگنائزیشن انہوں نے بنا لی. لیکن میں آپ کو یہ تمام چیزیں کہنے کے باوجود اف وی فاسٹ فارورڈ، اس وقت TTP کو مونولیتھ نہیں ہے، جس کے تقریباً 2 درجن کے قریب گروپس ہیں، اور وہ سارا قبائلی ہے. ہر کوئی اپنی ٹرف وار ہے، ہر ایک کی اپنی فیفڈمس ہیں، اور وہ اس میں اپنے جو ان کا ایریا آف انفلوئنس ہے وہ چل رہا ہے. اور یہ ریفلیکشن اس کی جو افغانستان میں جو شیلٹر لیے ہوئے ہیں وہ گروپس وہاں پہ موجود ہیں. تو اس لیے جو آپ نے کہا تھا کہ کمپیریزن کر رہے تھے یا ان کی کامنالٹیز تھی BLA بلوچ ڈسیڈنٹس کی، اور اس میں کامنالٹی صرف وائلنس کی حد تک ہے. جو بلوچ ڈسیڈنٹس ہے وہ ان کی دیئر ٹینڈنسیز ٹورڈ سیسیشنزم. TTP کا یہ نہیں، TTP کا یہ نہیں. اور وہ بلوچ والا بھی جو ہے اس کے اندر وہ معاملات، چونکہ ہم نے کائنیٹک اپروچ کو پریفرنس دی ہے اوور پولیٹیکل سولوشن، تو وہ اس نے اس کی طرف لے گیا ہے. تو اگر آگے بات بڑھے گی تو ہم اس میں مزید جا سکتے ہیں، لیکن میں صرف اتنا بتاؤں کہ ڈفرینس ہے اس کے درمیان. ریاض، میں آپ کی طرف سے آتا ہوں.
یہ جو ریسرجنس ہے آف ٹیررزم, ہاؤ الارمنگ از دس فار دا اسٹیٹ, فار دا کنٹری؟ اٹ از الارمنگ. پچھلے 20-22 سال سے ہم ٹیررزم کے خلاف کنیٹک آپریشن کے ساتھ چل رہے ہیں. ہیوج سیکریفائسز دی ہیں. نیکٹا کی رپورٹ کے مطابق کوئی 1 لاکھ سے زیادہ ہیومن لاسز ہمارے شہداء ہیں. ٹریلینس میں ہمارا نقصان ہو چکا ہے. انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے, خاص طور پر آپ کے خیبر پختونخوا میں. جو ان کے ایونٹس جس قسم کے ہو رہے ہیں, آلموسٹ ایوری ڈے ہمارے پاس نیوز آتی ہیں کہ آپریشن ہوئے, اس میں ہیومن لاسز بہت زیادہ آ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرف تو جیسے آصف نے کہا کہ بلوچستان میں جو ڈفرینٹ گروپس ہیں, صرف BLA نہیں ہیں اور بھی ہیں, اور کون ان کو سپورٹ کر رہا ہے, ان کی گریونسز کیا ہیں, ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں, وہ کافی ڈیپ روٹیڈ ہیں. جیسے کہ پچھلے کئی سالوں سے بلوچستان میں ہم نے کئی آپریشن کیے, 60s میں بھی ہوئے, 70s میں بھی ہوئے, پھر جو تیسرا, چوتھا یا پانچواں جو بھی آپ کہہ لیں وہ ابھی تک چل رہا ہے. اور ابھی تک ہم اس کو نہ پولیٹیکل سیاسی طور پر اس کو نپٹنے میں کامیاب ہو سکے ہیں, اور نہ ہی ہم آپریشن کر کے اس کو ختم کر سکے ہیں. تو یہ جو ہے ابھی تک ایک تو ہمارے ہاں اسلام آباد میں کی حد تک جو زیادہ جو فوکس ہونا چاہیے تھا بلوچستان سے اس کے معاملات کو ٹھیک کرنے میں, وہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے, چونکہ حکومت کے اپنے بہت سے مسائل ہیں جو اسلام آباد کے اندر موجود ہیں, وہ ان کو حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ابھی تک. تو جو بلوچستان کے یا خیبر پختونخوا کے جو مسائل ہیں ان کو وہ کس طرح حل کر پائے گی؟ شاید سارے معاملات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف چھوڑ دیے گئے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے. اچھا, یہ آصف, اسی سلسلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ٹیررسٹ گروپس ہیں, بی اٹ ان بلوچستان لبریشن آرمی یا یہ TTP, ڈو یو تھنک دیٹ دے ہیو ایوالوڈ as far as their sophistication is concerned, their communication is concerned, their coordination is concerned? لیتھیلٹی تو بڑی ہے ان کے آپریشن سے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اب پھیلی بھی ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ پہاڑوں پہ چلے جاتے, اگر بلوچستان کی آپ بات کرو تو وہ بھی ایک قبائلی طریقہ احتجاج کا, جب ان کو احتجاج کرنا ہو تو پہاڑ پہ چلے جاتے تھے, اور وہ جو بھی گورنمنٹ سمبلس تھے یا پائلنس تھے یا گورنمنٹ وہیکلس تھے ان پہ فائر کرتے تھے جسٹ ٹو رجسٹر دیئر پروٹیسٹ. کیونکہ شہروں میں جب لوگ احتجاج کرتے ہیں, جلوس نکال کے اسٹریٹس پہ آ جاتے ہیں, قبائلی علاقوں میں ان کا احتجاج تو اسی طرح رجسٹر ہوتا ہے, اور پھر جب وہ بات چیت ہو جاتی تو معاملات ٹھیک ہو جاتے تھے. اسی طرح ہم اگر اس میں اس وقت KP کے اندر بھی دیکھیں تو وہاں پہ بھی وہ جو قبائلی ہو رہا تھا وہ تھوڑا مختلف تھا. یہ سارا افغانستان کی جو سچویشن تھی اس میں ہم نے ایک زمانہ تھا جس میں ہم نے ریفیوجیز تو افغان آئے, اس کے ساتھ ہی مجاہدین کی جتنے پارٹیز تھیں ان کو ان کے دفاتر یہاں پہ تھے, ان کا آنا جانا, انہوں نے بزنسز بھی شروع کر دیے تھے. یعنی یہ جو کلاشنکوف کلچر ہے یہ افغانستان جہاد کی دین ہے پاکستان میں, اس سے پہلے تو کوئی واقف نہیں تھا. اسی طرح ہیروئن کلچر بھی یہاں پہ بڑھا. پھر اس طرح سے جو ہیروئن سے لوگوں میں جو امارت آئی, پیسے آ گئے, یہ بھی ایک نیا بزنس تھا جو شروع ہوا اس کے ذریعے. تو اس نے ویسٹڈ انٹرسٹ کریٹ کیا, اس نے ایک وار اکانومی کو جنم دیا. بلوچستان کے اندر بھی وہ اکانومی جنم لے چکی ہے, کیونکہ اس میں اب وہ لوگ جو ہے دے ہولڈ پیپل فار رینسم, ان سے پیسے ویسے لے لیتے ہیں. اسی طرح یہاں پہ بھی انہوں نے یہی حرکتیں کی, اور ابھی بھی وہ کر رہے ہیں, لوگوں کا اغوا کر لیتے ہیں. یہ ایک اس کا ایک آسپیکٹ ہے. دوسرا ڈیمانڈز کیا ہے, مطلب TTP کیا کہتا ہے؟ TTP یہ کہتا ہے کہ ہم پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے کہ یہ غیر اسلامی ہے. لیکن جب ان سے سوال یہ کریں کہ بھئی یہ بتائیں اس کی کون سی شے غیر اسلامی ہے, تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں. تو اب آپ بتائیں کہ ایسی صورتحال میں ہم کس طرح سے اس کو یعنی مانا جا سکتا ہے. یہ 2022 کا آپ نے ذکر کیا, ریسرجنس جو ہو رہی ہے, تو اس میں ایک کوشش ہوئی
ریکنسلیشن کی، لیکن اس میں میڈیشن کون کر رہا تھا؟ وہ افغان طالبان ہی کر رہے تھے. اب المیہ یہ ہے کہ جب یہ اشرف غنی کے ٹائم میں ایکچولی یہ میرے خیال میں 4,000 لوگ تو جیلوں میں تھے. یہ طالبان آتے ہیں تو جیلوں نے انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی رہا کروا لیا اور ان کو بھی رہا کر دیا. تو ایک طرح سے یہ جو ایک دیجاوو کیفیت آ گئی ہے ٹی ٹی پی کارڈرز کے اندر، اور وہ اب اپنا حق سمجھتے ہیں، اور میرے خیال میں وہ شاید اب افغان طالبان پہ بھی یہ حق جتا رہے ہیں کہ اٹس دا پے بیک ٹائم. تو اس لیے ہمارے لیے یہ مشکلات یہ پیدا ہو رہی ہیں. لیکن اس میں جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے وہ چونکہ ان کو وہ عادت پڑ چکی تھی، ان کو فری ہینڈ تھا جب سوویت ٹروپس افغانستان تھے، سبسیکوینٹلی جو مجاہدین گروپس تھے وہ یہاں پہ کھل کر ان کی ایکٹیویٹیز چل رہی تھی، وہ ان کو عادت پڑ چکی ہے. اور اب آپ ان پہ قدغن لگانا چاہیں گے تو وہ بھی آپ کو ریزسٹ کرتے ہیں. پھر اس نے اس وار اکانومی کے اندر جو ہے کرپشن کے ایلیمنٹ کو لے آیا، ایروژن آف رول آف لا ہو گیا. تو یہ تمام چیزیں مل کے جو ہے اب آپ کے سامنے جو پکچر آ رہی ہے وہ آپ کے سامنے. ریاض، یہ تو آصف نے ہمیں ایکسپلین کیا نا، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی دے دیا. اور یہ بتائیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو یہ انسرجنٹس ہیں یا جو ٹیررسٹ ہیں، ان کے موڈس آپرینڈائی میں، ان کے وے آف ایکشن میں ہیز اٹ ایوالوڈ؟ بالکل. یہ جس قسم کی ان کے پاس ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے، ٹیکنالوجی ہے، and that has increased their سلیپنگ سیلز ہیں ان کے یہاں پر، ان کے اپنے انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے، جس کی وجہ سے ہماری لا انفورسمنٹ اتھارٹیز کے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر بعض اوقات ان کو لوکل سمپتھائزر بھی مل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سوسائٹی میں مکس اپ ہو جاتے ہیں اور ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بھی مشکل ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، لیکن میرا جو میں دیکھتا ہوں کہ جب ہم 20-22 سال سے کاؤنٹر ٹیررزم پہ کام کر رہے ہیں، ہمارا نیشنل الیکشن پلان بھی ہے، ایگریڈ ہے، اس کو ہائیسٹ لیول پہ اس پہ کنسنسس ہے، اس کی امپلیمنٹیشن میں جو ہے نا، اس میں بہت سی کمزوریاں دیکھتا ہوں. جو کچھ اس میں ایگری کیا گیا تھا 2014 میں، اس میں آرمی پبلک اسکول کے جو ٹریجڈی تھی، اس کے بعد وہ پوری طرح امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا. ہمارے ہاں جو پالیسنگ ہے اس پہ اتنا کام نہیں ہو رہا. حالانکہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بھی بن گیا، اس کے انسٹیٹیوشن ٹریننگ بھی ان کی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک جو افیکٹولی ان پہ قابو اس لیے نہیں پایا جا رہا کہ وہ بھی بڑے ہائیلی اکوپڈ ہیں، ان کے پاس وہ تمام اکوپمنٹ موجود ہے جو کہ ریگولر فورسز کے پاس ہوتا ہے. اس لیے اس پہ مشکلات پیش آ رہی ہیں. آصف, a UN report in July, it described TTP as the, I quote, the largest terrorist group in Afghanistan, and it highlighted that it receives immense support from Kabul's Taliban rulers to conduct cross-border attacks inside Pakistan. Now, we all know that TTP, unko refuge hai, or despite our best efforts, we have not been able to persuade the Taliban that you stop supporting them. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اشرف غنی صاحب کے پیریڈ میں جب ٹی ٹی پی واز ریٹریٹنگ ٹو افغانستان، ڈڈ وی ہیو این اپرچونیٹی ٹو انٹر انٹو سم سارٹ آف ارینجمنٹ اور میکینزم ود دی دین گورنمنٹ؟ ان ریٹروسپیکٹو افیکٹ ممکن تھا، لیکن اشرف غنی گورنمنٹ کی اپنی جو ڈیفیشنسیز تھی وہ اس کو دیٹس بسائڈ دا پوائنٹ، لیکن اس پوائنٹ پہ ہم کر سکتے نہیں ہو سکتا. لیکن وہ یہ آئسولیشن میں تو نہیں ہوتا نا، کیونکہ افغان طالبان وہاں بہرحال ایکٹیو تھے، اور افغان طالبان کے پاس جو وہاں پہ سینکچریز موجود تھیں، وہاں پہ لوگوں کا جو ہے سپورٹ تو موجود تھی، رورل ایریا میں تو خاص کر یہ موجود تھا. یہ چیزیں افغانستان کے حد تک، پھر یہ کہ وہاں پہ جو اشرف غنی کی گورنمنٹ بہرحال ایک پپٹ گورنمنٹ سمجھی جاتی تھی، جو ایک نیریٹو تھا جو کہ افغانستان کے اندر جو ہے اکراس دا بورڈ وہ ایک سنک ان کر چکا تھا کہ یہ پپٹس ہیں یہ. اور پھر یہ کہ جب آپ وہاں پشتون ہو یا افغان کلچر کے اندر جب آپ ان کو پپٹ کر دیا، وہ اس کو صحیح ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتے تھے، ان کی آؤٹ ریچ ہی نہیں تھی، وہ شہروں تک محدود تھے، تو یہ چیزیں سامنے آنی تھیں. اور ٹی ٹی پی والے جو ہے وہ ان کو یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ سارے کے سارے جیل میں تھے اشرف غنی کے ٹائم میں. وہ لوگ ان جگہوں پہ جہاں پہ افغان طالبان تھے ان کے ساتھ ساتھ تھے، اور یہ ساتھ ساتھ ان کے لڑے بھی ہیں. یہ تو نہیں تھا کہ یہ کوئی مہمان کے طور پہ رہ رہے تھے، یہ ان کے ساتھ
کوٹ ان کوٹ جہاد میں بھی شریک رہے، وہ اس کے اندر تھے. اور پھر یہ کہ کچھ جب اے پی ایس اسکول کا مسیکر ہوا تھا 2014 میں، اس کے بعد جب ایکشن شروع ہوا ضرب عزم، تو وہ اس وقت یہ بھاگے ضرور ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ افغانستان کے جو بارڈر کی حد تک اس میں بڑا ایزی ہے کہ وہ اپنا آپ کو کاموفلاج کر لے. اگر وہ بغیر اسلحہ کے آ سکتا ہے تو ایک عام افغان کی طرح یا عام پاکستانی کی طرح وہ آ رہا ہوتا ہے قبائلی کے طور پہ، وہ نظر جب تک. اسی لیے پھر انٹیلیجنس ایجنسیز اور جو لوکل انٹیلیجنس ہے، جو تھانے دار کی انٹیلیجنس ہے، اس کا بہت اہم رول ہوتا ہے. جی، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے اس کو آپ نے جو براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو اصل جو مرحلہ آنا ہے اور جو ان اینی کیس آپ کو لانا پڑے گا وہ پولیٹیکل اونرشپ کا ہے. ایگزیکٹلی. کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے لوگوں کا آپ کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. جب تک ایسا نہیں ہوگا، میرے نزدیک اب تک کی جو انسرجنسیز دنیا بھر میں جہاں پہ ہو، چاہے ملائن انسرجنسی لے لو، آپ کیوبا کے اندر لے لو، آپ جو ہے بولیویا وغیرہ میں دیکھ لو، وہاں جب تک لوکل سپورٹ تھی تو انسرجنٹس کامیابی رہے، اور جب وہی اسی سپورٹ سے وہ لوگ حکومتوں میں بھی آئے اور وہ کامیاب بھی ہوئے، ان کے ریولوشنز کامیاب ہوئے. طالبان کا جو ہے آپ پورا تو فٹ نہیں کرتے ہیں لیکن وہ ہوئے. اب یہاں پہ جو ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ گراؤنڈ سپورٹ بہرحال نہیں ہے، کم از کم پاکستان کے اندر. لیکن ادھر تو ہے نا. نہیں، ادھر تو اب چونکہ طالبان آ چکے ہیں، اور ادھر ایک بڑا نیریٹو اس میں تھا، امریکہ نے حملہ کیا تھا. وہ ان کا پھر تاریخ نے ان کا ساتھ دیا کہ بھائی ہم نے تو سوویٹس کو بھی شکست دی، ہم نے برٹش کو بھی شکست دی، اب جو ہے ہم یہ امریکہ کو کیسے برداشت کر لیں گے. وہ ایک ان کے لیے بڑی جنگ تھی. پاکستان کے ساتھ تو جنگ نہیں ہے. اور یہ ٹی ٹی پی والے جو ہے یہ تو نہیں کہتے کہ ہم نے پاکستان سے نکال دینا. ریاض آپ جی، میں آصف نے جو باتیں کی تھوڑا سا اس میں، کیونکہ سوال آپ کا ایسا تھا جو پریزیڈنٹ اشرف غنی کے حوالے سے تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس وقت شاید کوئی اتنی اپرچونٹی نہیں تھی. جو ہائی اپرچونٹی ہمارے پاس اویلیبل تھی جب دوحہ پیس پروسیس نیگوشیٹ ہو رہا تھا، اور اس کے بعد جب چینج اوور ہوئی، اور اس وقت جو ہمارے ایک سینئر آفیسر کابل میں موجود تھے، جو انہوں نے بی بی سی کو انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا گھبرائے نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کوئی نیگوشیٹ کیا ہوگا کہ جی یہ جو پاکستانی طالبان ہیں یہ کیا رول پلے کریں گے وہاں پر، اور پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے انٹرسٹ کو جو ادھر ٹی ٹی پی ہے وہ کیسے سیف گارڈ کریں گے. نہیں، میرے خیال میں نہیں، مطلب یہ کہ جب ہمارے سینئر آفیشل کہہ رہے ہیں جی گھبرائے نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایوری تھنگ وڈ بی اوکے. یس، تو ایوری تھنگ میرے لیے تو سب سے اہم یہ تھا کہ یہاں جو ڈسٹربنس کریٹ کر رہے ہیں پاکستان میں، ان کے حوالے سے کیا بات ہوئی ہے، کیا انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، اور وہ کیوں امپلیمنٹ نہیں. دیٹ از دا ایشو. لیٹس کریکٹ دی کرونالوجی. وہ طالبان ابھی نئے آئے تھے اور ان صاحب نے وزٹ کر لیا، جو آئی ایس آئی کے چیف تھے جنرل فیض حمید، اور وہ ہی واز کاٹ ان دا کیمرا سیرینا ہوٹل کے اندر. ٹھیک ہے، اب ظاہر اب جرنلسٹ تو انہوں نے ان کو، جو میرے خیال میں بھی ہوتا اور آپ بھی ہوتے تو جب وہ سوال ہوتا تو وہ کہتے ایوری تھنگ ول بی اوکے. اس کے اب آپ اس میں مزید اگر کوئی جاننا چاہیں گے کہ وہ ان کے ساتھ کیا آپ نے طالبان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا یا فلاں کیا، تو بھائی وہ طالبان کا وہ انہوں نے ایک تو پبلک میں نہیں بتانا تھا، اور دوسرا ہے کہ اس وقت اتنا سیریس مسئلہ ٹی ٹی پی کا ریسرجنس کا نہیں تھا. یہ تو بعد کی بات ہے 2022 کی. اچھا آگے اس کو میں مطلب ریسرجنس کی بات میں نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں سوات میں یہ ایشو ہوا، ٹھیک ہے، ہم نے وہاں آپریشن کیا، پھر یہ گئے افغانستان میں، تو وہاں پر جو ساری صورتحال ہوئی، جب اتنی چیزیں نیگوشیٹ ہوئیں اس کے اندر آئیں ایگریمنٹ کے اندر، جو ہمارے انٹرسٹ مین تھا کہ یہ جو پاکستانی ایلیمنٹس ہیں طالبان کے، ان کا پھر کیا رول ہوگا فیوچر میں، یہ ایڈریس ہونا چاہیے. اسی سلسلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ہر چیز ٹی ٹی پی پہ ڈال رہے ہیں. اٹس اے فیکٹ، ٹی ٹی پی از دیئر، ٹی ٹی پی نے بہت ظلم کیے ہیں، لیکن یہ مجھے بتائیں کہ ہماری پولیٹیکل سچویشن، سوشیو اکنامک انسٹیبلٹی، یہ کہاں تک اس کا رول ہے؟ ہاؤ ڈو وی سی دیٹ؟
دیکھیں جی دونوں جو ہمارے صوبے ہیں جو اس وقت فرنٹ پہ اس کو کہیں انسرجنسی اور کہیں ٹی ٹی پی ایلیمنٹس کا اونسلاٹ دیکھ رہے ہیں، وہاں پر آپ دیکھیں تو گورننس نام کی کوئی چیز آپ کو نظر ہی نہیں آئے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارے جو لاسٹ ایئر الیکشنز ہوئے تھے اس پہ بھی بہت بڑا کویشچن مارک ہے ہر جگہ پہ، اور وہ ابھی تک ہم سیٹل نہیں کر سکے۔ ہر سوسائٹی میں کورٹس کا بڑا رول ہوتا ہے ٹو پرووائڈ جسٹس ٹو دا کامن مین۔ کتنا ٹرسٹ ہے ہمارے ہاں جسٹس سسٹم پہ؟ جو ٹرائبل سسٹم ہے اس میں تو پھر بھی غریب بندے کو بغیر کوئی پیسہ خرچ کیے انصاف مل جاتا ہے۔ یہاں تو ابھی جو ہم نے خیبر پختونخوا میں جو ٹرائبل ڈسٹرکٹس بنا دیے ہیں، ابھی ان ڈیوالو کر دیا ہے وہاں پر پورا سسٹم، وہاں پر ابھی تک پولیس اسٹیشنز قائم نہیں ہوئے، کورٹس قائم نہیں ہوئیں، اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ لوگ واپس جا رہے ہیں ٹرائبل سسٹم پہ کہ جرگہ بٹھائیں اور فیصلہ کر لیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی۔ گورننس کے بہت بڑے ایشوز ہیں، بہت ان بلوچستان اینڈ خیبر پختونخوا۔ ہماری حکومتیں سکسیسو گورنمنٹس اس کو اسٹیبلش کرنے میں بہت زیادہ ناکام ہوئی۔ آصف would you like to add something؟ دیکھو اس میں اب کے پی ہے، وہاں پہ 2013 سے کون سی حکومت ہے، کس کی حکومت ہے؟ ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کی، ٹھیک۔ بلوچستان کے اندر کس کی حکومت ہے؟ پرو اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ وہاں پہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کا میجورٹی کبھی تھی نہیں، اور نہ آئندہ فورسیبل فیوچر میں بھی نہیں بننے والی، تو لہٰذا وہاں پہ کولیشن بنیں گی۔ اور وہاں پہ ایک زمانہ یہ آیا تھا کہ وہ 64 ممبرز میں 60 جو تھے کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک جو بڑا کویشچن آ رہا ہے ان دونوں صوبوں کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ آفٹر 18 امینڈمنٹ لا اینڈ آرڈر اور بہت سے سبجیکٹس وہ پرومیشل سبجیکٹس ہیں، وہ خود کیا کر رہے ہیں؟ ہم پولیٹیکل اونرشپ کی، میں نے اب سے پہلے کچھ بات کی، پولیٹیکل اونرشپ میں یہ وہ کون لوگ ہیں جو who get elected and they don't deliver؟ کوئی ان سے سوال کرے اس پہ we have جی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے اس میں سارا کام فیڈرل گورنمنٹ کا بھی نہیں ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ تو اس وقت آئے گی جب آپ پروونشل گورنمنٹ فیل ہو گئی اور وہ کلیئرلی کہے کہ ہم فیل ہو گئے۔ آصف یہ انہوں نے ابھی تک دیکھو پروونشل گورنمنٹ کا جو ہے نا اس کا سیٹ اپ اور سارا، اس پہ بھی ول ڈسکس۔ دیکھو وہ یہ ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس میں آپ سیپریٹ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، اچھا آپ ہی سے میرا سوال ہے کہ یہ جو ملیٹنٹ اٹیکس ان بلوچستان، دے ہیو انکریزڈ ان انٹینسٹی، ان کوآرڈینیشن اینڈ ان سوفسٹیکیشن۔ Now what these people are doing, these secessionists, insurgents, that they are exploiting public grievances, the grievances of the people, and they have molded their narrative accordingly. Now my question is that the nationalist parties there جو ادھر ہیں، have they failed to reconcile the differences between the local population and the center؟ عمران نیشنلسٹ پارٹیز کو تو موقع ہی نہیں ملا، جو ابھی جو ہیں ادھر ہے نہیں، وہ حکومت میں تو نہیں، حکومت ابھی جو پارٹیز ہیں ادھر پرو اسٹیبلشمنٹ جس کو آپ نے کہا پہلے، وہ ہے، اور وہ جو ہے وہ they know which side of their bread is buttered. Let's be fair to each other. تو اس لیے they cannot deliver. ان سے کوئی یہ سوال کرے نا کہ بھائی آپ لوگ یہ جو الیکٹ ہوئے ہیں یہ ذرا جا کے اپنی کانسٹیٹوئنسی پہ تو جاتے نہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ان کو ووٹ ان کو ملے ہوئے ہیں، اور وہ کس یعنی جائز طور سے یا ناجائز طور سے۔ صحیح بات۔ تو اصل یہ پولیٹیکل اونرشپ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ذرا وائڈر پرسپیکٹو میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے سنز آف دا سوائل جو ہیں وہ ڈیفینڈر ہوتے ہیں اپنے سوائل کا۔ آپ لوگوں پہ اعتماد کرنا سیکھیں، دے ول ڈیلیور۔ آپ ان کو سسپیشن کی نظر سے دیکھیں گے، وہ بھی آپ کے ساتھ اسی طرح سے بیہیو کریں گے۔ اس لیے اونرشپ دیں لوگوں کو، اونرشپ دیں۔ آئی ایم آلسو فرام بلوچستان، مجھے اونرشپ یہ ہے کہ آئی بلیو ان میریٹوکریسی، تو مجھے وہ ہے۔ لیکن میں تربت میں یا آواران میں جس کو سہولت ہی نہیں ایجوکیشن کی اور اس کو تو آپ کو کوٹا دینا پڑے گا اس کو ایٹ پار لانے کے لیے۔ آپ کو ایٹ پار لانے کے بعد پھر آپ میریٹوکریسی کی بات کرو۔ لیکن جو ان کے مسائل ہیں
ان کی طرف آپ توجہ دیں، اور وہ مسائل ان کے لوگوں کے سر جو جینوئن لوگ ہیں، ان کے جو نیشنلسٹ ہیں، نیشنلسٹ کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گویا خدا نخواستہ غدار ہیں. بالکل بالکل صحیح ٹھیک ہے، کہہ رہے تو ہیں یہ ہمیں اپنے یہ نیریٹیو جو ہے ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا. تو ریاض، یہ جو آصف نے بتایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو BLA جو ہے اس کو پتہ ہے کہ واٹ آر دا پیپلز گریونسز، ٹھیک ہے نا. ایک سو ڈز اٹ مین دیٹ دیئر نیریٹو از بیسڈ آن ریئلزم؟ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں بلوچستان میں، آصف ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں انہیں، لیکن جو میں نے جتنا اس کے حوالے سے اسٹڈی کیا اور جو میں نے اپنے وزٹس جو میں نے بلوچستان کے ہیں 3-4، تو ایک تو یہ آپ دیکھیں کہ 47 تک بلوچستان جو ہے یا تو وہ کلاٹ کی اسٹیٹ تھی یا وہ کمشنریٹ تھا. بعد میں پھر اس پہ ایک پرومس بنتا ہے، وہ 70 جو یحییٰ خان صاحب آئے تھے شاید اس کے بعد ہوا ہے 71 میں دوبارہ ٹھیک ہے، پرومس کا درجہ جو پہلے تو وہ وحدانی طرز حکومت ایجاد بھی تھا، اس میں وہ 1 یونٹ تھا. تو یہ اس میں ایک ڈویژن ہے، اس میں ایتھنیسٹیز ہیں، ان کے ایشوز بھی ہیں گراؤنڈ ریئلٹی پہ. پھر ایک جنرل نیریٹیو ہے جی کہ ایکسپلائٹیشن ہے دوسرے صوبوں کی یا فیڈرل گورنمنٹ کی، ریسورسز پہ ان کی اونرشپ نہیں ہے، شیئرز نہیں ہیں، ان کی جو فیڈریشن میں جو ان کی سیٹس ہونی چاہیے بیوروکریسی میں شاید اتنی نہیں ہے جتنی وہ مانگتے ہیں، ایجوکیشنل اپرچونیٹیز نہیں ہیں، سوشیو اکنامک فیسیلیٹیز وہاں اویلیبل، یہ وہاں پر ایکسپلائٹ ہوتی ہیں. جہاں اگر پینے کا پانی ہی نہیں اویلیبل ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے؟ کیسر بنگالی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بلوچستان فیسز میس ان ایمپلائمنٹ، میس پاورٹی، میس الٹریسی اینڈ پرویسو ہنگر is incomprehensible and inexcusable. Now this is a very, he has sketched a very dire situation. اس میں جو بات انہوں نے نہیں لکھی نا وہ یہ ہے بلوچستان کی حد تک، بلوچوں کی حد تک، کہ ان کی رسپیکٹ کی جائے. وہ بلوچی جو ہے وہ بھوکا رہ لے گا، لیکن اس کی رسپیکٹ نہیں ہوگی نا تو وہ پھر آرم اٹھا کے پہاڑ پہ جائے گا. اور پھر جرگا، جیسے آصف نے کہا، جرگا جاتا ہے اس کو منانے کے لیے، اس کی رسپیکٹ کے لیے، اس رسپیکٹ کے لیے پھر وہ واپس اپنی سوسائٹی میں آتا ہے. ہم یہاں پر جو کہہ رہے ہیں جی، ہر ایک آپریشن کے بعد دوسرا شروع کر دیتے ہیں. لوگوں سے بات چیت کی جائے، ان کی گراؤنڈ پہ جا کے ان کے مسائل حل کیے جائیں، تاکہ کسی کو ایک نیا نیریٹو، اینٹی پاکستان نیریٹو یا اینٹی بلوچستان نیریٹو بنانے کی اپرچونٹی نہ ملے. ہم ایک سپیس دے دیتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ سپیس لے لیتا ہے اور اس کو واپس لینے کے لیے ہم ایک آپریشن کرتے ہیں. اس آپریشن کی وجہ سے جو صورتحال ہے وہ ڈیٹیریوریشن کی طرف جا رہی ہے. آصف، آپ کی طرف میں آتا ہوں. یہ جو پروونشل پالیٹکس ہیں بلوچستان کی، اٹ از کنفیگرڈ تھرو سیکورٹی لینس، آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی. تو اس کا رزلٹ کیا ہو رہا ہے؟ بیڈ گورننس ہے، گریٹر انسیکیورٹی ہے، اور لوگوں میں جو ٹرسٹ ہے گورنمنٹ کا وہ کم ہوتا جا رہا ہے. کم ہے. بلوچستان از دی موسٹ کرپٹ پروونس نیشنل لیول پہ. یہ کس وجہ سے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ لوگ میرٹ پہ نہیں ہیں، لوگ میرٹ پہ نہیں آئے. سنز آف دا سوائل ہیں لیکن وہ جو ہے پولیٹیکلی کریکٹ کوٹ اینڈ کوٹ اس کیٹیگری میں آتے ہیں. تو لہٰذا وہی ٹیون جو ہیں وہ گائیں گے جو ان کو کہی گئی ہے. دیکھیے، اس میں میریٹوکریسی لانے کی بہت ضروری ہے. آپ بے شک ڈکٹیٹرشپ لے آئیں لیکن اٹ شوڈ بی بیسڈ آن میریٹوکریسی اینڈ رول آف لا. کوئی بھی سسٹم آپ لے آئیں، چاہے پروونس میں لے آئیں یا سینٹر میں لے آئیں، جب تک کہ آپ عام آدمی کی بھلائی کے سلسلے میں اقدامات نہیں اٹھائیں گے، اور وہ بھی انہی لوگوں کے ذریعے ہوگا. میں اور آپ نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کو رسپانسبل کریں، ان کو آپ اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پہ جینے کا حق یہ دینا میرے خیال میں جائز نہیں. آپ دیکھیں کہ میریٹوکریسی کی بات کی، بیوروکریسی کے والے سے ہم بات کرتے ہیں. FPSC نے اسپیشل ایگزام ابھی لاسٹ ایئر
کنڈکٹ کیا تھا بلوچستان کے لیے، خیبر پختونخوا کے لیے، اس کا رزلٹ ابھی تک نہیں آیا، کافی اس میں ٹائم گزر چکا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہماری سکسیسو گورنمنٹس نے بڑے انیشیٹو لیے بلوچستان کے لیے، آغاز حقوق بلوچستان، اسی قسم کے 70 سے آپ دیکھیں بھٹو صاحب کے دور سے، پھر ضیاء الحق صاحب نے، پھر پرویز مشرف صاحب نے، وہ فنڈنگ ساری کہاں گئی؟ جس کی وجہ سے آصف نے کہا جی کہ سب سے کرپشن میں سب سے آگے بلوچستان میں ہے۔ دیکھیے بھٹو صاحب کے دور میں جو نیشنلسٹ تھے وہ تو جیل میں پڑے ہوئے تھے، حیدرآباد کانسپریسی کیس بھگت رہے تھے۔ اس کے بعد سبسیکوئنٹلی جو لوگ آئے پھر وہ نان پارٹی الیکشن میں 85 میں جب بن کے آتے ہیں تو وہ قبائلی بنیاد پہ آئے، وہ اپنی جگہ ہے۔ نیشنلسٹ جو ہیں وہ بہرحال ایک پاور بن کے ابھرے تھے بلوچستان کے اندر، اور اس میں یہ چانسز تھے کہ جو قبائلیت تھا اس کو آہستہ آہستہ اس کو راستہ دینا پڑ رہا تھا عام لوگوں کے لیے۔ اور آج بھی بلوچستان کے اندر اگر جو ہے عام آدمی پالیٹکس کر سکتا ہے تو وہ تھرو نیشنلسٹ پالیٹکس جو ہے دیٹس دا وے، ہونا بھی یہی چاہیے، وہ چل رہا ہے۔ باقی یا تو ریلیجس پارٹی ہے یا پھر یہ سردار لوگ ہیں، وہ سردار جو ہے اس کی سیٹ پکی ہے تو وہ جہاں چلا جائے پارٹی وہی اسی کی بن جاتی ہے۔ تو یہ اب ایک تلخ حقائق بھی ہیں لیکن اپنی جگہ یہ موجود۔ بلکہ آپ نے جو اسی سلسلے میں یہ میرنگ بلوچ جو آج کل ان کے بڑی پاپولر لیڈر ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ نیشنل اور پروونشل پارلیمنٹ واز ناٹ اے ٹرو ریپرزنٹیٹیو آف دا پیپل اینڈ دیٹ دا نیشنل پارلیمنٹ اینڈ جوڈیشری were facilitating atrocities including enforced disappearances. Riaz, your comments on this? ڈس اپیرنسز کے حوالے سے تو ابھی ہمارے سپریم کورٹ کے ایک آنریبل جج نے اپنی پروسیڈنگ میں وہاں پر کہا کہ جی یہ تو پارلیمنٹ کو اس کو مسنگ پرسن کا جو ایشو ہے ریزالو کرنا چاہیے، یہ کورٹس میں کیوں آتا ہے؟ تو پھر وہ ٹھیک کہہ رہی ہے خاتون۔ تو جو پارلیمنٹ ہے وہ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں، جس قسم کے الیکشن ہوئے تھے اور جس قسم کا ٹرسٹ ہے پارلیمنٹ کے حوالے سے عوام میں، وہ تو اسی قسم کے لاز بنائے گی جس پارلیمنٹ کو عوام میں کوئی وہ جو اس کی سے ہے وہ نہ ہو، لوگ اس پہ ٹرسٹ نہ کرتے ہوں پارلیمنٹ پہ، جو کہ ان کے ووٹ کے اگینسٹ آئی ہوگی، تو وہ کس قسم کے لاز بنائے گی؟ تو یہ چیزیں جو ہیں جس کی وجہ سے ڈسٹرسٹ جو ہے وہ نہ صرف 2 صوبوں میں بلکہ آپ کا جو بڑا صوبہ ہے وہاں بھی یہ چیز اب پھیل رہی ہے کہ جی یہ ایسے لوگ پارلیمنٹ میں پہنچ گئے ہیں جن کو میجورٹی ووٹ نہیں ملے۔ اب یہ بات رپورٹس ہیں اس کے اوپر، کوڈیفائڈ رپورٹس ہیں، ڈاکومنٹس اس پہ ایشو ہو چکی ہیں، لیکن چونکہ یہ ہے تو وی ہیو ٹو لیو۔ جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر اکاؤنٹیبلٹی پہ اثر آئے گا، پھر گورننس پہ اثر آئے گا، پھر سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ پہ اثر آئے گا، پھر جس کی وجہ سے ہمارے جو دوست ہیں بلوچستان میں ان کو یہ کہنے کا پھر موقع ملتا ہے کہ جی نہ کورٹس ڈیلیور کر رہی ہیں، نہ پارلیمنٹری سسٹم ڈیلیور کر رہا ہے، اور ان کے حقوق کا کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا، کیونکہ کسی کے بیٹا بہن بیٹی اگر اٹھا لی جائے گی اور اس کا کوئی والی وارث نہ ہو، کوئی اس کا جواب نہ دے، کیونکہ ایک تو یہ نیو نارمل بن گیا انفیکٹ پورے ملک میں کہ پولیس جس کو چاہے اٹھا کے لے جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ یہ پچھلے 3 سال سے تو متواتر ہو رہا ہے، تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے اور اس کا کوئی میکنزم جو ہے 3 سال کیوں؟ بلوچستان میں تو بہت پہلے سے نہیں، میں پورے ملک کی بات کر رہا ہوں، وہاں تو کافی عرصے سے ہو رہا تھا۔ دیکھیے اس کے لیے میں اگر ایڈ کر سکوں، دیکھیں یہ پھر وہی رول آف لا کی بات آتی ہے کہ جب اگر کسی نے کو آپ کو پسند نہیں اور اس نے کوئی جرم کیا ہے، بے شک آپ اس کو اندر کر دیں، لیکن یہ اس کے لوائقین کا حق ہے کہ انہیں پتہ ہو کہ ان کے جو وہ کہاں ہیں۔ دیکھیے یہ بہت گہرا اور سیریس مسئلہ ہے، اس کی طرف بڑی سیریس توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں وہ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے نہ اسٹیبلٹی آئی ہے، نہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہوئی ہے، نہ گورننس بہتر ہوئی ہے۔ الٹا یہ پاکستان کو انفیکٹ جو ہیومن رائٹس ایشوز ہیں اس میں
کافی نیچے لے کے بہت نیچے لے کے گئے. وی آر ایٹ دا ریسیونگ اینڈ. تو آصف اسی میں دیکھیں آپ لوگوں نے بات کی ڈسکنٹینٹ جو لوگوں میں ہے, گریونسز میں ہے, ان کو سپریس کرنے کے لیے واٹ از دا اسٹیٹ ڈوئنگ؟ کوئرشن. ابھی یہ فیڈرل اپیکس کمیٹی آن ٹیوزڈے اپرووڈ اے کمپریہنسو ملٹری آپریشن. So our approach to the situation, to the problems is militarized. Militarized, yes. آصف میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم unnecessarily ملٹری کو ڈریگ کر رہے ہیں. ملٹری کا کام سرحدوں پہ ہے اور ان ایڈ آف سول پاور وہ آتے ہیں جب سول گورنمنٹ اس کو بلائے, جب ایسی سچویشن ہو جو پولیس کی بس میں نہ ہو, پھر پیراملٹری سول آرم فورسز ہیں ان کی بس میں نہ ہو تو پھر آتی ہے اور آپ اس وقت کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہی جو ٹیئرز ہیں پولیس والے وہ بہت افیکٹو ہیں. وہ آپ کا 95% گریوانسز جو ہیں وہ لوکل ایریا پہ حل کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ وہاں پہ جو لوکل جو پولیٹیکل اونرشپ جو لینے کو تیار ہیں وہ لوگ بھی جینوئن لوگ ہوں اور وہ جینوئن ریپرزنٹیٹیو ہوں لوگوں کے. اس وقت آپ یہ دیکھ لیں کہیں پہ بھی جہاں مسئلے ہوتے ہیں وہاں پہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کہیں بھی نظر نہیں آتے. اب جیسے یہ وہاں ہو رہا ہے پارا چنار وغیرہ میں جو واقعہ, ہمیں تو سوائے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اور لوگوں کے الیکٹڈ لوگ تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہے. وہ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ کام کرنا ہوتا ہے؟ صحیح. جو وہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں, کس لیے الیکٹ ہوتے ہیں؟ پھر آپ الیکشن نہ کروائیں. پھر اگر ایسا ہے تو اس کے ایک ون پارٹی سسٹم لے آئیں, وہ زیادہ ڈیوریبل ہوگا. آپ کم از کم ایک سسٹم تو لے کے آئیں جس کے اندر پھر رول آف لا بھی ہو. لیکن یہ سر کا ہاش پاش سسٹم جو ہے یہ جو ہے اور یا چیری پیکنگ کے ذریعے جو ہے سسٹم کو اسٹیبلٹی نہیں ملتی. ریاض, یہ آصف ہیز بن اسٹریسنگ اینڈ رائٹلی the importance of rule of law. اب یہ جو comprehensive military operation apex committee نے کہا ہے, تو what we see is that and I think that is very alarming کہ this operation lacks public support. It's almost negligible and their locals, they demand to expel militants and military. Both. Isn't this a dangerous situation? It is very dangerous, but جو آپ نے میٹنگ کی بات کی جس میں یہ آپریشن کے حوالے سے بات ہوئی, اس کی بھی بیک گراؤنڈ ہے. دیکھیں سی پیک گوادر میں جا کے ختم ہوتا, وہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. سی پیک روٹ کے حوالے سے کافی سیکیورٹی آپریٹرس موجود ہے. پھر جو ہماری بہت خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی جو جغرافیکل امپورٹنس ہے, جو ان کے نیچرل ریسورسز کی امپورٹنس ہے, پھر وہاں پر ڈسکنٹینٹمنٹ ہے. تو یہ ایک آپ کو باہر کی دنیا والے جو ہمارے اتنے دوست نہیں ہیں, ان کی اسٹیٹمنٹ موجود ہیں بلوچستان کے حوالے سے, ہمارے جو نیبر ہے انڈیا, تو وہ تو پورا پھر اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے لیے فنڈنگ کرتے ہیں. اور ایسے بھی ایویڈنس موجود ہے کہ کچھ لوگ وہاں پر گئے ہیں اور انہوں نے وہاں سے فنڈنگ لی ہے, وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں بھی ہمیں نظر میں رکھنی چاہیے. خود سچویشن ایسی کریٹ نہ کریں, وہ تو پہلی بات ہے نا کہ آپ خود ہم اس ایشو کو بہتر طریقے سے ہینڈل کریں. جب ہم نہیں کر سکے تو پھر دوسرے لوگ اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں اپنی, ٹو کریٹ اے سچویشن فیوریبل ٹو دیم. آپ رسپونڈ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ پھر رسپونڈ میں تو کہوں گا کہ اگر کوئی آپ ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ جی اس کنٹری نے ہمارے لیے بلوچستان میں پرابلم پیدا کی ہیں, تو ہمیں بھی پھر آگے بڑھنا چاہیے, اس میں ریٹیلیٹ کرنا چاہیے. اب یہاں پر ہمارے کچھ ایسے دوست بھی ہیں ویسٹرن فرنٹ بارڈرز پہ ہیں جن کی انٹرونشن موجود ہے ادھر بلوچستان میں, تو ان کے ساتھ ہم ایک بائیلیٹرل میکانزم بھی ہمارے موجود ہے کنسلٹیشن کے. بارڈر پہ بھی ہمارے ان کے ٹاکس ہوتی رہتی ہیں, تو ان کو اس حوالے سے ہینڈل کرنا چاہیے تاکہ یہ امپورٹنٹ ہیں ہمارے صوبے. ان کو صرف اسٹیبلشمنٹ پہ چھوڑ دینا یا کنیٹک آپریشن پہ چھوڑ دینا یہ حل نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. آصف, یہ جو ٹیررسٹس ہیں دے ہیو شون گریٹر ریزیلینس, ٹھیک ہے,
جس سے پہلے میں نے کہا کوآرڈینیشن ہے, سوفسٹیکیشن ہے, لیکن ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم ایجنسیز ہیں دے لیک دس کوآرڈینیشن. ان کی انٹیلیجنس گیدرنگ سسٹم اتنا اچھا نہیں ہے, اینڈ دس دے فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا آپریشنل اسٹریٹجیز آف دیز ٹیررسٹ گروپس. عمران, یہ کہہ دینا آسان ہے کیونکہ مسئلہ تو ایک موجود ہے, اور یہ انٹیلیجنس فیلیئرز بھی بڑا لبرلی یوز ہوتی ہے ٹرم, لیکن فار گورنمنٹس یو ہیو ٹو بی لکی آل دا ٹائم, اینڈ فار دا ٹیررسٹ اٹس اونلی ونس ہی ہیز ٹو بی لکی. اور یہ آپ جتنے بھی اس قسم کے ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہیں اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیررسٹ چوزز دا ٹائم اینڈ دا وینیو, اور وہ اپنا کر لیتا ہے. آپ کا انٹیلیجنس فیلئر اس لیے ہو جاتے ہیں کہ آپ کے بعض اوقات وہ فیکٹرز آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتے. اور پھر اس ڈے اینڈ ایج میں جس طرح کا اس وقت سوشل میڈیا بھی ہے اور جس طرح کی ایکسیس ہے ٹیکنالوجی پہ عام لوگوں کو, دیکھیں آپ سسٹم منگوا رہے ہیں, آپ وی پی اینس کو بین کر رہے ہیں, آپ انٹرنیٹ کو ہر چیز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کس لیے پھر کر رہے ہیں یہ؟ وائی یو انویسٹنگ؟ آپ جسٹ اے سیکنڈ, آپ دیکھیں یہ ابھی جو اگست میں لاسٹ اگست میں جو ویری کوآرڈینیٹڈ اٹیک ہوئے تھے بلوچستان میں بھی, کے پی کے میں بھی, آئی مین دیر شوڈ ایٹ لیسٹ بھی, جو آپ سسٹم منگوا رہے ہیں اس کا کوئی پروڈکٹ تو ہو, کوئی رزلٹ تو ہو, کہ یو شوڈ بی ایبل ٹو ڈیٹیکٹ اٹ. آپ صرف لوگوں کو ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں, لوگوں پہ آپ سب اسپائنگ کر رہے ہیں. وائی آر یو ناٹ ایکٹیولی ڈوئنگ اٹ آن دیز پیپل؟ عمران, آپ مختلف باتیں کر رہے ہیں. دیکھو, جو ٹیررسٹ پہ جو نظر رکھنا, ٹیررسٹ پہ قابو پانا, وہ ایک کمپریہنسو جاب ہے جو ایک کنسرٹڈ ایفرٹ چاہیے. آپ کے نیکٹا بھی وجود رکھتا ہے, لیکن وہاں پہ ٹرف وار ہے. وہاں پہ جو مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, وہاں ٹرف وار چلتی ہے, تو وہ اپنے انٹیلیجنس شیئر کرنے پہ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں. تو وہی میں بات کر رہا ہوں, ان ایفیشنسی آف آر کاؤنٹر ٹیررزم ایجنسیز. اس لیے جو پولیٹیکل باسز ہیں ان کے اندر اہلیت نہیں ہے ٹو کولیٹ اٹ. الٹیمیٹ ڈیسیجن پولیٹیکل باسز پہ آتا ہے. انہوں نے یہ چیزیں جو ہے چھوڑ دی ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ کہ یہ تم لوگ سنبھالو جی. جیسے مثلا ہمارا فارن افیئرز جو ہے وہ ہمارے پولیٹیکل باسز نے چھوڑ دیا کہ جی وہ اسے اسٹیبلشمنٹ سنبھالے. جو برننگ ایشوز افغانستان نے کہا نہیں, وہ آپ ذرا سوال جواب کر لیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے پولیٹیکل باسز کی کتنا ادراک ہے ان ایشوز کے بارے میں. اس لیے دیکھیے, اس میں ہم صرف ان کو نہیں مورد الزام ٹھہرا سکتے. وہ تو ایسے ہیں جیسے نائف, اس کا یوز جو ہے پولیٹیکل باسز کرتے ہیں. ٹھیک, چاہے وہ چاہیں تو سبزی کاٹ لیں, فروٹ کھا لیں, یا کسی کو ناٹ ریلیٹنگ ٹو وٹ آصف ہیز سیڈ. بلوچستان کے حوالے سے میں نے جو وزٹ کیا, جب میں نے ذکر کیا, تو وہاں پر ایک شخصیت کا بڑا ذکر ہوتا ہے, اور وہ ماشاء اللہ کے دور کی ہے. کون؟ جنرل رحیم الدین. کہ ان کے دور میں بہت پیس تھا, بہت ڈیولپمنٹ ہوئی. ریزن کہ وہ اور ان کی بیگم, دے بوتھ فار ایکٹیو, دے بوتھ فار میٹنگ دا کامن مین, دے بوتھ فار میکنگ ایفرٹس ٹو پرووائڈنگ فیسلٹیز ٹو دا کامن مین. ان کا نام آج بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. ریاض, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ابھی جس سے میں نے کہا ایپکس کمیٹی نے کمپریہنسو ملٹری آپریشن کا کہہ دیا. وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ہیو اے کمپریہنسو اسٹریٹجی ٹو ایڈریس دا روٹ کازز. ہم روٹ کازز کی اکثر بات کرتے ہیں. ملٹری آپریشنس ہوئے ہیں سکسیزفل, وی ہیو بین ایبل ٹو پش بیک دا ملیٹنٹس, لیکن یو نیڈ پولیٹیکل اسٹریٹجی ٹو ایڈریس دا روٹ کازز. وائی ہیو وی لیکڈ آن دیٹ کاؤنٹ؟ اس لیے کہ جو ہمارے ہاں جیسے سسٹم رہے ہیں تو فوکس شفٹ ہو جاتا ہے. پھر ریزن بینگ کہ جب آپ نے ایک جگہ کامیابی حاصل کی تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے, اس کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے آپ کو وہاں پر سوشیو اکنامک جو ڈیولپمنٹ ہے
اس پہ فوکس کرنا چاہیے. آپ کو اس پہ انفراسٹرکچر پہ فوکس کرنا چاہیے. آپ ایجوکیشن ہیلتھ فیسلٹیز پہ کام کریں. آپ جاب اپرچونٹی وہاں کریٹ کریں تاکہ لوگوں کو اس کا فروٹ ملے جو پیس آیا ہے. اگر وہ نہیں ہوگا تو ہم صرف ملٹرائزڈ اسٹریٹجی ہے ہماری. دیٹ ول ناٹ ورک. دیٹ ول ناٹ ورک. وہ فار شارٹ ٹرم یس, بٹ فار لانگ ٹرم ہمارے جو میں نے کہا جو نیبرہڈ ہے وہ ہمیشہ اس موقع پہ رہتا ہے کہ جہاں وہ دیکھتے ہیں ڈسکنٹینٹمنٹ ہے دے انویسٹ. Okay, gentlemen, final question, both of you. What is Pakistan's national narrative against terrorism? Well, I don't know. اگر آپ یہ امریکن کسی پریزیڈنٹ سے پوچھیں وہ کیا کہے گا جواب. The question is this problem in your plate, problem at hand. اس کو آپ نے ٹیکل کرنا ہے. اس کے لیے نیریٹو کرنے کی ضرورت, نہ سلوگن دینے کی ضرورت, نہ کچھ ہے. آپ نے اس کو اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے یہ بہت ضروری. اس میں فیلیئرز بھی ہوں گے, سکسیسز بھی ہوں گے, لیکن اوور آل اسٹریٹجی کیا ہے کہ اس کے اندر اونرشپ سب کی ہونی چاہیے. یہ آپ کسی ایک مخصوص شخص کو یا ڈپارٹمنٹ پہ اس کو نہ رکھیں. آپ اس کو اوور آل اسٹریٹجی میں لے کے آئیں. نیشنل اسٹریٹجی کا مطلب ہے نیشنل اسٹریٹجی, اور اس کے لیے سب اسٹیک ہولڈرس کا ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے اور ایک ساتھ کام کرنا بہت ضروری ہے. ریاض, ان کی ایک نیشنل ایک جو ٹیررسٹ ہیں جو BLA ہے ان کا ایک نیریٹو ہے. ڈو وی ہیو کاؤنٹر نیریٹو؟ Yes, we should provide everything which should be available to the people of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan in accordance with our constitution, particularly under the 18th amendments. All resources should be made available to them. They should be given full ownership over their resources, which are admissible under our ایک constitution. ریلیجن بیسڈ بھی تو نیریٹو بنایا تھا. جو ہمارے سابقہ صدر تھے ڈاکٹر عارف الوی صاحب, انہوں نے اس پہ کافی کام کیا تھا, ریلیجس لیڈرشپ کو اکٹھا کیا تھا. اس کے بعد ایک ڈکری, ایک فتویٰ جو ایشو ہوا جس پہ سب کا کنسنسس ہے, اس پہ بھی عمل نہیں ہوا. مثلاً اسپیکر جو ہیں وہ مسجد میں, ان پہ کنٹرول ہوگا. ہم تو اسلام آباد میں کنٹرول نہیں کر سکتے, گاؤں میں کیسے ہوگا؟ تو یہ ڈاکومنٹ بن جاتا ہے, وی لیک ان اٹس ایگزیکیوشن اینڈ امپلیمنٹیشن. آصف, دیکھیے یہ اوور نائٹ تو ہونے والا نہیں ہے, ظاہری بات ہے. یس, لیکن اس کے لیے جب آپ اپنا ایک قبلہ درست کر لیتے ہیں اور اس میں سب اس کے ساتھ کنسنسس آپ بلڈ کر لیتے ہیں پولیٹیکل لیول پہ, سوشل لیول پہ, اور اس میں سارے اسٹیک ہولڈرس کا آنا بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں کا سینس آف بلانگنگ ہو. اب یہ جو ٹیررسٹ نیریٹو ہے وہ خوف کا ایلیمنٹ بھی ہے اس میں شامل. جو ٹیررزم, اسی لیے آپ اس کو ٹیررزم کہتے ہیں کہ اس میں وہ خوف کا ایلیمنٹ لے آتے ہیں, اور وہ لیکن ساتھ میں سمپتی یہ گین کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم تو آپ کی خاطر لڑ رہے ہیں, ہم آپ کے حقوق ملیں گے. وہ جو ہے ان کے ساتھ جنت پرومس کرنے لگتے ہیں, لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے ہیں. اس کا جواب حکومتیں یہ دے سکتی ہیں کہ دے کین برنگ ان گڈ گورننس. وہ اس کا جواب صرف گڈ گورننس میں ہے. تھینک یو ویری مچ جنٹلمین. خواتین حضرات, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. جو میرے پینلسٹ تھے ان کا جنرل بیلیف یہی تھا کہ فرسٹ تھنگ, ٹیررزم, ایکسٹریمزم, ریڈیکلائزیشن, this is the direct threat, most immediate threat to the security and stability of the country. To handle this thing, it's not only military operations, through military operations. It has to be a coordinated effort جس میں لوگوں کو بھی بیچ میں شامل کرنا پڑے گا. آپ کچھ ایسا آپریشن نہیں کر سکتے, کوئی ایسی اسٹریٹجی نہیں بنا سکتے جس میں آپ لوگوں کو نکال دیں. Therefore, it's very important that people are involved. In Balochistan, for instance, the first most important thing is that you need to trust the Baloch people. They are not traitors. They are as patriots as we are. Therefore, you have to respect them, and you have to give them, you have to take care of them, and you have to address their grievances. Then there should be
پراپر الیکشنز جس میں نیشنل لیڈرشپ جو ہے اس کو آنے دیں آپ. ان کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ آپ آئیں, وہ اسمبلیز میں آئیں, اینڈ دین یو ٹاک ٹو دوز پیپل, لسن ٹو وٹ دے ہیو ٹو سے, ایڈریس دیئر گریونسز, فار اٹ از اونلی تھرو دیز measures that you can prevent another 1971 from happening. Thank you for watching Ambassadors Lounge. Please subscribe to this channel. If you have any recommendations, please give it to us. Help us to make this program better, and we'll see you next time.